أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی پیدائش پر کوڑنا اور خاص کر لڑکیوں کی پیدائش پر تنگ دل ہونا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ جو لوگ معاشی تنگی کی وجہ سے اولاد کی پیدائش پر تنگ دل ہوتے ہیں اور خاص کر لڑکیوں کی پیدائش پر تنگ دل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ جو لوگ معاشی تنگی کی وجہ سے اولاد ضائع کرتے ہیں وہ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو پیدا کرتا ہے وہ رزق بھی دیتا ہے، بلکہ بچوں کی وجہ سے والدین کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو فکر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ان کی پیدائش پہ خوشی منانی چاہیے۔ اولاد کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، شکرانے کے نفل ادا کیے جائے۔ بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی اسلام نے اس کی تربیت کا حکم فرمایا کہ والدین اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بچے کی پیدائش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے، تاکہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے۔ پھر بچے کا نام وہ بہت اچھا رکھا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تہنیک سے مراد ہے کہ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر لگائی جائے۔ بچہ سب سے پہلے خوراک اپنے منہ میں جو لے کر جاتا ہے، اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور اس کے عادات کے اثرات بھی ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے جس سے آپ بچے سے تہنیک کروائیں، یعنی گڑتی دیں بچے کو، وہ ایک اچھی طبیعت کا مالک ہو، نمازی ہو اور پرہیزگار متقی شخص سے بچے کی تہنیک کروائی جائے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس بچے کو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سب نے اس کا نام ابراہیم رکھا، پھر ایک کھجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اس کو میرے حوالے کر دیا۔ اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کا نام بہت اچھا رکھے، پھر نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو، کیونکہ نام کا انسان کی شخصیت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور پھر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کے بال منڈوائے جائیں۔ بعض حکماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ سر کے بال منڈوانے سے سر کے مسام کھلتے ہیں، قوت نگاہ، قوت بصارت اور سونگنے کی قوت کو تقویت یعنی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ان بالوں کو صدقہ کیا جائے۔ صدقہ دینے کے بھی اپنے ہی کچھ فوائد ہیں۔ اسی طرح سنت سے عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ عقیقہ کرنے کی حکمت بھی یہ ملتی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، غریبوں کو اپنی خوشی میں شامل کرتا ہے، اور اس موقع پر عقیقے کے جو بکرے ہوتے ہیں ان میں سے گوشت بھی اپنے رشتہ داروں کو بیچتا ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہو جائے، یعنی بولنا بھی سٹارٹ کرے، تو سب سے پہلے بچے کو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو کلمہ طیبہ سکھائیں۔ پھر پیرنٹس اگر اپنے بچے کو اچھا کھلاتے ہیں یا بہت پیار کرتے ہیں یا محبت سے بچوں سے پیش آتے ہیں، بعض پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھا کھانا کھلا دیا یا اچھا کپڑا بچے کو دے دیا یا بچے کی ہر ضرورت پوری کر دی تو یہ تربیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کی دینی تربیت، ذہنی تربیت، نفسیاتی، ایمانی، اخلاقی، معاشرتی تربیت اور جسمانی تربیت بھی، اس کی عقلی تربیت بھی، یہ سب کرنا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔
بچے کو اچھے مینر سکھانا، بچے کو ڈسپلن سکھانا، اپنے وطن سے محبت سکھانا، اپنے دین سے محبت سکھانا، یہ سب تربیت کا حصہ ہے، اور یہ سب پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب چیزیں بچے کو سکھائیں۔ پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پیرنٹس کا فرض ہے کہ وہ بچے کو نماز کا حکم دیں۔ پھر جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑی سختی کے ساتھ بچے کو نماز کی درستی کروائی جائے، نماز کی طرف بچے کو لایا جائے، بچے کو نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی ترغیب دی جائے۔ اچھا، بچے کی تربیت میں صرف جو ہے زبانی کلامی باتیں کہنا یا پیرنٹس یہ سمجھے کہ ہم ان کو جو ہے باتیں بتا رہے ہیں تو یہ کافی ہوگا، نہیں، بلکہ پیرنٹس کو عملی نمونہ خود بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا، کیونکہ بچوں کے لیے پیرنٹس جو ہے رول ماڈلز ہیں، کیونکہ پہلا ان کا انسٹیٹیوٹ پیرنٹس ہی ہیں۔ جو کچھ والدین کرتے ہیں اس کے بہت گہرے اثرات ان کے بچوں پر ہوتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز سکھائیں۔ اگر خود پیرنٹس نماز پڑھتے ہیں تو بچہ آپ کو ضرور فالو کرے گا۔ گھر کا اچھا اور خوشگوار ماحول بچوں پر بہت گہرا اچھا اثرات ڈالتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑا یا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، پیرنٹس ہر وقت لڑتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، خود دین پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر بچے بھی جو ہے ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی بچوں کو اگر آپ اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے پیرنٹس کو خود اچھا مسلمان بن کر بچوں کو بتانا ہوگا، خود عملی رول ماڈل بننا ہوگا۔ اولاد کے ساتھ ہمیشہ برابری کا سلوک کرنا چاہیے، محض اس بنا پر کہ یہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے، یا اس کا حق زیادہ ہے، یا اس کو چھوٹے کو زیادہ پیار کیا جائے، یا بڑے کو زیادہ خیال رکھا جائے، یا جی لڑکا ہے یا لڑکی ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا امتیازی برتاؤ نہ کریں جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائی جائے جس طرح لڑکی کی پیدائش پر منائی جاتی ہے، لیکن خوشی منانے کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جس کا ہمیں دین اسلام نے اجازت دی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں خدا کی طرف سے عطیہ ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے دونوں کی خوشی منائی جائے اور دونوں کی پیدائش پہ نفل ادا کیا جائے، اللہ کو شکر ادا کیا جائے، کیونکہ بیٹے اور بیٹیاں دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے گھر والوں کو آ کر مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلام ہو، اور فرشتے اس لڑکی کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرنے والے قیامت تک اللہ کی رحمت کے حقدار رہیں گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا، بہت نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیٹیاں ہمیں جنت میں لے جائیں گی بشرطے اگر ہم ان کی تربیت دین اسلام کے مطابق کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کیا، اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو؟ آپ نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی یہی بشارت دیتے۔ ایک دوسرے موقع پر پیارے نبی نے فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں، قیامت کے روز وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں کٹی ہیں، یعنی
آپ سب نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو کھڑا کر کے بتایا کہ جتنا ان دونوں میں فرق ہے اسی طرح اس شخص میں اور میرے میں فرق ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہیں، ان سے خاندان نشوما پاتے ہیں، یہ بیٹیاں خاندان کی تکمیل کرتی ہیں، یہ معاشرے کے لیے اچھے افراد پیدا کرتی ہیں۔ ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے کھانے پینے میں ہر معاملے میں برابری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے احسن طریقے سے کر سکیں، بچوں کو دین کے مطابق جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو جو ہے اللہ اپنی رحمت میں رکھ، ہم پہ اپنا فضل کر۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔